الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحذر رمضان وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نصرت يا عمرو بن سالم نصرت يا عمرو بن سالم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذه السحابة لتستهل بنصر بني كعب وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نصرني الله تعالى إن لم أنصر بني كعب أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد واجب الاحترام برادران اسلام، عزیزوں اور دوستوں، گزشتہ جمعۃ المبارک کی مجلس میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سیرت مطہرہ کے حیات مبارک کے ہجرت کے 8ویں سال میں ہونے والے غزوہ موتا کا ذکر کیا تھا۔ الحمدللہ یہ سلسلہ وار سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارا جو بیان اور بیانات کا یہ سلسلہ چلا تھا، آج وہ فتح مکہ تک پہنچا ہے۔ تو آج کی مجلس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم
کہ ہجرت کے 8ویں سال شعبان اور رمضان المبارک میں ہونے والے اسلام کے عظیم مارکے فتح مکہ اور اس کے اسباب کا ذکر کیا جائے گا۔ فتح مکہ عظیم الشان فتح ہے، وہ مقام جہاں سے حضور علیہ السلام کو بے کس بے بس مجبور کر کے نکال دیا تھا، اللہ تعالی نے وہی مکہ صرف 8 سال بعد اپنے حبیب کو واپس کر دیا۔ محکوم و مظلوم بن کے رہے تھے، آج حاکم و عادل بن کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں واپس آئے۔ اسی فتح کو اللہ نے اللہ کی مدد اور فتح قرار دیا۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا، اللہ کی مدد اور فتح آ گئی۔ اس فتح سے مراد فتح مکہ ہے۔ لوگ جوق در جوق فتح مکہ کے ساتھ اسلام میں داخل ہوئے، فوج در فوج اسلام میں داخل ہوئے۔ آپ اندازہ لگائیں، میں آگے چل کے عرض کروں گا، اس فتح کے لیے جب حضور مدینہ سے مکہ نکلے تو 10,000 کا لشکر تھا، یعنی جب مکہ پہنچے تو 10,000 کا لشکر تھا۔ اس فتح مکہ کے بعد اتنے لوگ مسلمان ہوئے کہ 2 سال بعد جب میرے آقا نے حجۃ الوداع فرمایا تو 1.25 لاکھ کا مجمع تھا، 1.25 لاکھ کا مجمع تھا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 21 سالہ محنت اور 21 سالہ دعوت کے نتیجے میں 10,000 کی جماعت تیار ہوئی ہے، اور فتح مکہ کی برکت سے حق تبارک و تعالی نے 1,15,000 لوگوں کو مشرف با اسلام کیا، جنہوں نے حضور علیہ السلام کے ساتھ صرف 2 سال بعد حجۃ الوداع میں شرکت کی۔ یہ ایسی عظیم الشان فتح، یہ وہ فتح ہے۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، استبشر به آل السماء، اس فتح پہ آسمان کے فرشتوں نے بھی جشن منایا تھا۔ وضربت اطناب عزه على مناکب الجوزاء، انہوں نے آسمان کے کناروں میں فتح کے پرچم اور جھنڈے گاڑ دیے تھے۔ اور اسی فتح کے بارے میں فرماتے ہیں، وَأَشْرَقَ بِهِ وَجْهُ الْأَرْضِ ضِيَاءً وَإِبْتِهَاجًا، کہ اس فتح مکہ کے ساتھ اللہ کی زمین پہ روشنی پھیل گئی، اللہ کی زمین پہ رونق آ گئی۔ یہ فتح مکہ ہوئی 8 ہجری رمضان المبارک میں، اور اس کا سبب کیا ہوا کہ صلح حدیبیہ میں جو سن 6 ہجری میں 2 سال قبل ذی القعدہ کے اندر، میں اس کی تفصیل عرض کر چکا ہوں، بڑی ہی بست کے ساتھ میں بیان کر چکا ہوں اللہ کی توفیق سے اسی جمعے کے بیان میں، کہ اس صلح حدیبیہ جو اس وقت لوگوں کو شکست نظر آتی تھی اور اس کو قرآن نے فتح مبین کہا تھا، وہی صلح حدیبیہ فتح مکہ کا ذریعہ بنی۔ بعض اوقات دبنے میں فتح ہوتا ہے، بعض اوقات صلح میں فتح ہوتی ہے، تو وہ صلح اس فتح مبین کا ذریعہ بنی۔ اور وہ کیسے؟ اس صلح حدیبیہ کی ایک شرط یہ بھی تحریر کی گئی تھی، من احب ان يدخل فی عقد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلیدخل، جو حضور علیہ السلام کی معاہدے میں رہنا چاہے، عرب کا جو قبیلہ حضور کے ساتھ آنا چاہے اس کو اجازت ہوگی۔ ومن اراد ان يدخل فی عقد قریش فلیدخل، اور جو قریش کے ساتھ رہنا چاہے، عرب کا جو قبیلہ قریش کے عقد میں رہنا چاہے، ان کے حلیف بن کے رہنا چاہے، وہ ان کے ساتھ رہے گا۔
چنانچہ دو قبیلے تھے، ایک کا نام تھا بنو بکر، ایک کا نام تھا بنو خزاعہ۔ اس شک کے بعد، اس صلح کے بعد بنو بکر قریش مکہ کے ساتھ ہو گئے اور بنو خزاعہ مسلمانوں کے ساتھ ہو گئے، اور بنو خزاعہ یہ مسلمانوں کا ہمدرد قبیلہ تھا۔ پچھلے بیانات میں بھی میں اس کا تذکرہ کر چکا ہوں۔ میں نے غزوہ احزاب میں ذکر کیا تھا کہ غزوہ احزاب میں جو لشکر اتنے بڑے حضور پہ چڑھ کے آئے تو آپ کو سب سے پہلے قبیلہ خزاعہ کے لوگوں نے اطلاع دی تھی۔ قبیلہ خزاعہ کے سردار نے اونٹ دوڑایا اور حضور کو اطلاع دی۔ حضور کے تو علم میں بھی نہیں تھا، عالم الغیب کون ہے؟ اللہ ہے، حضور کے علم میں نہیں تھا۔ آج جب یہ صلح ہوئی تو یہ حدیبیہ کے اس صلح کے نتیجے میں بنو خزاعہ حضور کے ساتھ شریک ہو گئے، شامل ہو گئے، اور اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ حضور کے جد امجد حضرت عبد المطلب کے ساتھ بھی ان کا معاہدہ تھا۔ قبیلہ خزاعہ کے باپ دادا نے معاہدہ کیا تھا جناب عبد المطلب حضور علیہ السلام کے جد امجد کے ساتھ۔ چنانچہ جب یہ واقعہ ہوا جو ابھی میں بیان کروں گا تو قبیلہ خزاعہ کے سردار وہ تحریر لے کر حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، جو تحریر انہیں جناب خواجہ عبد المطلب نے تحریر کر کے دی تھی۔ حضور کے جد امجد نے ان کو یہ تحریر لکھ کے دی تھی، وہ ان کے پاس محفوظ تھی۔ حضور نے وہ تحریر پڑھی، اس تحریر میں تھا بسمک اللہم، بسم اللہ الرحمن الرحیم حضور لائے۔ حضور سے پہلے لوگ جب لکھتے تھے کوئی چیز تو بسم اللہ انہیں نہیں آتا تھا، وہ بسمک اللہم لکھتے تھے۔ یہ اسلام سے پہلے کی تحریر ہے، حضور کے جد امجد کی تحریر ہے، جناب عبد المطلب کی تحریر ہے جو انہوں نے بنو خزاعہ کو لکھ کے دی تھی، اور اس میں یہ لکھا تھا ھذا حلف عبد المطلب ابن ہاشم لخزاعہ، یہ معاہدہ ہے، یہ بھائی چارہ ہے، یہ قسم ہے عبد المطلب نے ہاشم کی جانب سے قبیلہ خزاعہ کے لیے اذ قدم علیہ سراوتہم واہل الرأی، عبد المطلب کے پاس قبیلہ خزاعہ کے سردار اور قبیلہ خزاعہ کے سمجھدار لوگ آئے ہیں، اور انہوں نے فرمایا غائبہم مقر بما قاضى علیہ شاہدہم، جو لوگ نہیں آئے وہ آنے والوں کے اس معاہدے میں شریک ہیں، اس کا وہ اقرار کر رہے ہیں، اور اس میں انہوں نے لکھا ان بیننا و بینکم عہود اللہ وعقودہ، جناب عبد المطلب نے اس وقت لکھا تھا ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ کی طرف سے عہد ہے، معاہدہ ہے، اور تمہارا اور ہمارا ایک دوستی کا تعلق ہے، لا یزداد فیما بیننا و بینکم الا تجددا ابدا ابد الدہر سرمدا، اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ تمہارا ہمارا یہ معاہدہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، بلکہ اس کے اندر یہاں تک الفاظ لکھے گئے تھے کہ یہ ایسا معاہدہ ہے ما لا ینسا، جس کو کبھی بھولایا نہیں جائے گا، ما لا ینسا ابدا، اور الید واحدۃ والنصر واحد، ہمارا ہاتھ ایک ہے، مدد ایک ہے، کب تک؟ ما اشرف ثبیر وثبت حرا مکانا، جب تک یہ ثبیر پہاڑ اپنی جگہ ہے، جب تک حرا پہاڑ اپنی جگہ کھڑا ہوا ہے، وما بل بحر، جب تک سمندر میں پانی ہے، ہمارا تمہارا معاہدہ ہے۔ تو اس لیے قبیلہ بنو خزاعہ یہ مسلمانوں کے ساتھ ہو گئے۔ اسلام سے قبل اس بنو بکر اور خزاعہ کی آپس میں جنگ تھی، لڑائی تھی، اور اس لڑائی کی وجہ یہ تھی کہ اسلام سے پہلے زمانہ جاہلیت میں قتل اور غارت گری عام تھی، تو قبیلہ بنو بکر کا ایک شخص جو ان کی شاخ بنی حضرمی میں سے تھا، اس کا نام تھا مالک بن عباد، یہ قبیلہ خزاعہ کی بستیوں سے گزر رہا تھا
تو قبیلہ خداعہ کے لوگوں نے اس کو قتل کر دیا اور اس کا مال چھین لیا. اسلام سے پہلے کی بات ہے. ڈکیٹیاں عام تھیں جیسے آج کل ڈکیٹیاں عام ہیں. قتل عام تھا جیسے آج کل قتل عام ہے. آج بھی تو پھر جاہلیت کا زمانہ آ گیا ہے نا جی. تو جاہلیت کے سارے کام آج بھی وہی دہرائے جا رہے ہیں. انہوں نے اس کو قتل کر دیا, مال چھین لیا. چنانچہ بنو بکر کا آدمی جب قتل ہوا تو ان کا معاہدہ تھا اسود بن رزن کے ساتھ. تو ان کے ساتھ ان کا معاہدہ تھا. انہوں نے ان کا آدمی قتل کیا, پھر انہوں نے ان کے 3 سردار قتل کر دیے. اتنے میں اسلام آ گیا. جب اسلام آیا تو یہ معاملہ دب گیا. حضور کی باتیں شروع ہو گئی, سارے کافر حضور کی مخالفت میں اکٹھے ہو گئے. اب جب صلح حدیبیہ ہوئی تو اب موقع ملا بنو بکر کو کہ وہ اپنے 3 سرداروں کا بنو خزاعہ سے انتقام لیں. چنانچہ بنو خزاعہ کے خلاف بنو بکر بھی ایک بڑا قبیلہ تھا. اس کی ایک چھوٹی سی شاخ تھی, بالکل چھوٹی سی شاخ. اس شاخ نے فیصلہ کیا, اس کا نام تھا بنو نفاثہ. بنو نفاثہ نے فیصلہ کیا کہ ہم بنو خزاعہ سے انتقام لے لیں. تھے وہ حلیف قریش مکہ کے. چنانچہ انہوں نے قریش مکہ سے مدد مانگی. انہوں نے کہا تم ہمیں ہتھیار بھی دو, ہمیں گھوڑے بھی دو, ہمیں آدمی بھی دو. ہمارے آدمی قتل ہو گئے تھے بہت پہلے زمانہ جاہلیت میں, اور بنو خزاعہ نے قتل کر دیا تھا. ہم نے ان کا انتقام لینا ہے. یہ انتقام کی باتیں زمانہ جاہلیت سے چلی ہیں, اسلام میں نہیں ہے. اسلام تو معافی سکھاتا. ہم نے انتقام لینا ہے, اور انتقام لینا ہے بنو خزاعہ سے. اور انہیں یہ بھی بتایا کہ تم جانتے ہو بنو خزاعہ مسلمانوں کے ساتھی ہیں اور ہم تمہارے ساتھی ہیں, مشرکین کے ساتھی ہیں. لہذا ہمیں ہتھیار بھی دو, ہمیں گھوڑے بھی دو, ہمیں بندے بھی دو. چنانچہ صفوان بن امیہ, عکرمہ بن ابی جہل, حویتب بن عبد عزہ, شیبہ بن عثمان, یہ سب بعد میں مسلمان ہو گئے تھے. مکرز بن حفص اور کچھ اور لوگوں نے ان کا ساتھ دیا. ان کو پیسے بھی دیے, ہتھیار بھی دیے, ان کو گھوڑے بھی دیے. چنانچہ بنی بکر کا ایک سردار تھا نوفل بن معاویہ الدیلی, بعد میں یہ مسلمان ہو گئے. انہوں نے لشکر ساتھ لیا اور قبیلہ خزاعہ پہ رات کی تاریکی میں ایک کنویں پر جا کر حملہ کر دیا. یہ بیچارے ایک کنویں کے اوپر رات غفلت کے اندر یہ رات گزار رہے تھے, سو رہے تھے. بچے, عورتیں, بوڑھے یہاں پر موجود تھے. انہوں نے ان کو جا کے قتل کیا اور مارتے 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 ان کو بھگا. یہ آگے اور مشرکین مکہ اور بنو بکر پیچھے حرم میں داخل ہو گئے. حدود حرم میں زمانہ جاہلیت میں بھی کافر لڑائی نہیں کرتے تھے, لیکن انہوں نے پھر بھی مارا اور مارتے چلے گئے. نوفل کے ساتھیوں نے کہا اپنے سردار سے کہ یا نوفل الہ کا خدا کا خوف کرو, اللہ سے ڈرو, تم حدود حرم میں ہو. تو اس نے بڑی عجیب بات کی, بڑی خطرناک بات اس کی زبان سے نکلی. اس نے کہا لا الہ اليوم نعوذ باللہ, آج کوئی خدا نہیں. اس نے کہا اگر تم حرم میں چوریاں کر سکتے ہو تو آج اپنے خون کا بدلہ بھی لو. تم چوریاں بھی تو کرتے ہو حدود حرم میں. ایک گناہ کو دوسرے گناہ کے جواز کا ذریعہ بنانا یہ بھی بدترین گناہ کہ تم چوریاں بھی کرتے ہو, لہذا حدود حرم میں اپنے بدلے بھی لے لو, کوئی حرج کی بات نہیں ہے. یہ گھروں میں گھس گئے, بدیل بن ورقا کے گھر کے اندر چلے گئے. ان کا ایک آزاد شدہ غلام تھا رافع,
یہ اس کے گھر کے اندر چلے گئے، لیکن انہوں نے گھر میں گھس کر ان کو قتل کیا۔ غالباً 23 افراد قتل کیے انہوں نے، 23 افراد، اور یہ معاہدے کی کھلی خلاف ورزی تھی، بالکل کھلی خلاف ورزی تھی۔ ادھر انہوں نے قتل کیا، ادھر اللہ نے اپنے حبیب کو وحی کے ذریعے اطلاع دے دی کہ آپ کے ساتھی، آپ کے حلیف بنو خزاعہ پہ قریش نے حملہ کروایا ہے، حملہ کرنے والوں کی مدد کی ہے، اور بنو بکر نے حملہ کیا ہے، اور مقام وتیر، وتیر اس کنویں کا نام تھا، وتیر کنویں پہ انہوں نے قتل کیا ہے۔ تو آپ نے صبح صبح کا سیدہ عائشہ سے فرمایا، عائشہ لقد حدث امر عظیم فی خزاعہ، قبیلہ خزاعہ میں ایک بڑا حادثہ ہو گیا ہے۔ سیدہ عائشہ کہتی ہے، میں نے کہا یا رسول اللہ، کیا قریش کو یہ جرت ہو گئی کہ وہ عہد شکنی کر رہے ہیں، حالانکہ ان کے اور آپ کے درمیان معاہدہ ہے اور جنگوں کی وجہ سے وہ کمزور ہو چکے ہیں؟ حضور نے فرمایا ہاں، وہ عہد توڑ رہے ہیں، لیکن اس عہد کے ٹوٹنے میں ہمارے ساتھ اللہ کی تائید ہے، وہ ذریعہ بنے گی انشاءاللہ اللہ کی فتح کا، اللہ کی طرف سے نصرت کا، اللہ کی طرف سے امداد کا ذریعہ بنے گی۔ ایک روایت میں آتا ہے، سیدہ میمونہ ام المؤمنین، سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، وہ رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں تھے، جس شب خزاعہ پر حملہ ہوا اس شب حضور میرے گھر میں تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو تہجد کی نماز پڑھی، تہجد کے لیے وضو کیا، تو ابھی آپ وضو کی جگہ پہ ہی تھے، میں نے آپ کی زبان اطہر سے کچھ الفاظ سنے، آپ فرما رہے ہیں لبیک 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 نصرتو نصرتو نصرتو، یہ 3 دفعہ فرما، لبیک میں حاضر ہوں، لبیک میں حاضر ہوں، لبیک میں حاضر ہوں، نصرتو اللہ میری مدد کریں گے، نصرتو اللہ میری مدد کریں گے، نصرتو اللہ میری مدد کریں گے۔ سیدہ کہتی ہیں، میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں آدمی کوئی موجود ہے؟ آپ کس سے باتیں کر رہے ہیں؟ بندہ تو کوئی نظر نہیں آ رہا، آپ کس سے باتیں کر رہے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ سے بنی کعب کے لوگ، بنی خزاعہ کا یہ قبیلہ ذیلی قبیلہ تھا بنی کعب، مجھ سے بنو خزاعہ کا یہ جو بنی کعب ہے انہوں نے مدد مانگی ہے، میں ان کو جواب دے رہا تھا، یعنی اشارہ فرمایا کہ وہ آنے والے ہیں، مجھ سے مدد مانگیں گے، میں ان کی مدد کروں گا۔ یہ غیبی اللہ نے اپنے نبی کو اس واقعے کی اطلاع کر دی۔ ادھر یہ واقعہ ہوا، بنو بکر نے اپنا معاہدہ توڑا، قریش نے معاہدہ توڑا، صلح حدیبیہ کے اس عہد کو پاش پاش کیا، خزاعہ پہ ظلم ہوا۔ ادھر قبیلہ بنو خزاعہ کے سردار جن کا نام تھا عامر بن سالم، انہوں نے 40 افراد کا وفد لیا اپنے ساتھ، 40 افراد اپنے ساتھ لیے، اور مکہ سے مدینے کا انہوں نے سفر کیا، اور حضور سے مدد طلب کرنے کے لیے، اور آپ کو احوال سنانے کے لیے آئے، اور آپ کو بتانے آئے۔ جب یہ 40 افراد کا وفد حضور کی خدمت میں پہنچا، آپ مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے، اور انہوں نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو کر آتے ہی آپ سے مدد بھی طلب کی اور اشعار پڑھے، آتے ہی اشعار پڑھے، بڑے دردناک اشعار پڑھے اور آپ سے مدد طلب کی۔ کیا کہتے ہیں؟ یا رب انی ناشد محمدا حلف ابینا و ابیہ الاتلدا، اے میرے پروردگار، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ عہد یاد دلا رہا ہوں جو ان کے اور ہمارے درمیان ہے، اور ان کے پرانے باپ دادوں اور ہمارے باپ دادوں کے درمیان ہے، میں وہ عہد یاد دلانے کے لیے آیا ہوں۔ یا رب انی ناشد محمدا
صلی اللہ علیہ وسلم حلف ابینا و ابیہ الاطلدا، ہمارے باپ دادا اور ان کے پچھلے باپ دادا کا جو معاہدہ ہے، میں وہ معاہدہ یاد دلانے آیا ہوں، اور وہ معاہدہ انہوں نے دکھایا حضور کو۔ میں نے ابھی بیان کے شروع میں میں نے وہ معاہدہ آپ کو بتایا کہ انہیں تحریر لکھ کے دے دی تھی حضور کے جد امجد حضرت عبد المطلب، جناب خواجہ عبد المطلب نے وہ تحریر لکھ کے دی تھی، یا رب انی ناشد محمدا حلف ابینا و ابیہ الاطلدا قد کنتم ولدا وکننا والدا، قد کنتم ولدا وکننا والدا سمت اسلمنا فلم ننز یدا۔ ہماری حیثیت باپ کی تھی، آپ کی حیثیت بیٹوں کی تھی، پھر ہم اسلام لائے، آپ نے اسلام نبوت کا دعویٰ کیا، ہم اسلام لائے، ہم پیچھے نہیں رہے۔ اب صورتحال یہ ہے، ان قریشا اخلفوک الموعدا، ان قریشا اخلفوک الموعدا ونقضوا میثاقک المؤکدا، قریش نے وعدہ توڑ دیا ہے اور جو پختہ عہد آپ سے کیا ہے اس کو توڑ دیا ہے۔ وزعمت اللست ادعو احدا وهم اذل واقل عددا، ان کا خیال یہ ہے کہ میں کسی کو نہیں بلاؤں گا، میں آپ کو اطلاع نہیں کروں گا، ان کا خیال یہ ہے کہ میں کسی کو اطلاع نہیں کروں گا، کسی کو نہیں بتاؤں گا۔ وهم اذل واقل عددا، حالانکہ وہ ذلیل بھی ہیں، کمزور بھی ہیں، تعداد میں بھی کم ہیں، انہوں نے اتنی بڑی جرت کی۔ وَهُمْ بَيَّتُونَا بِالْوَتِيرِ حُجَّدًا وَقَتَلُونَا رُكَّعًا وَسُجَّدًا، وتیر کنویں پر رات کو ہم سوئے ہوئے تھے، انہوں نے ہم پر حملہ کیا، ہم رکوع اور سجدوں میں تھے، نمازوں میں تھے، نماز تہجد ادا کر رہے تھے، انہوں نے ہمیں قتل کر دیا۔ وَجَعَلُوا لِي فِي قُدَى رَصْدًا فَانصُرْ رَسُولَ اللَّهِ نَصْرًا أَبَدًا نَصْرًا أَيِّدًا، کہنے لگے پھر مقام قدا میں انہوں نے ہمارے لیے پہرے دار بٹھائے ہوئے تھے، اللہ تو اپنے رسول کی کھلی مدد کر۔ وَدُعُ عِبَادَ اللَّهِ يَأْتُوا مَدَدًا فِيهِمْ رَسُولُ اللَّهِ قَدْ تَجَرَّدًا، اللہ کے بندوں کو بلائیے وہ مدد کے لیے آئیں، اور جب وہ مدد کے لیے ہماری امداد کے لیے آئیں تو ان میں اللہ کے رسول بھی ننگی تلوار کے ساتھ شریک ہو، خود موجود ہوں، حضور لشکر لے کر ہماری امداد کے لیے آئیں، اللہ کے نبی ننگی تلوار لے کے آئیں، اور حضور کے اخلاق کیا ہیں؟ ان سیما خسفا وجہہ تربدا فی فیلق کالبحر یجری مزبدا، اگر حضور کے ساتھ کوئی زیادتی کرے، آپ کی کوئی گستاخی کرے تو آپ کا چہرہ چمک اٹھتا ہے، جیسے سمندر اور دریا جب جوش مارتا ہے تو اس پر جھاگ اٹھاتی ہے، ایسے حضور کا چہرہ بھی چمک اٹھتا ہے۔ یا رسول اللہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو گئی، ہم آپ کے حلیف ہیں، ہماری مدد کیجئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نصرت یا عمرو بن سالم، عمرو بن سالم تیری مدد ہوگی، تمہاری امداد کی جائے گی، میں تجھ سے وعدہ کر رہا ہوں۔ ان هذه الصحابۃ لتستہل بنصر بنی کعب، یہ بادل کا ٹکڑا بھی چمک رہا ہے، کس بات پر کہ بنی کعب کی مدد ہوگی، بنو خزاعہ کی مدد ہوگی، اس پر بادل کا ٹکڑا بھی خوشی سے چمک رہا ہے۔ اور ایک روایت میں حضور نے فرمایا اگر میں تمہاری مدد نہ کروں تو اللہ میری مدد نہ کرے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے فرمایا تم جاؤ، ہم دیکھتے ہیں اس معاملے کو، لیکن تم نے ایک جگہ نہیں رہنا تاکہ تم پر دوبارہ حملہ نہ ہو، اب معاہدہ ٹوٹ چکا ہے، وادیوں میں متفرق ہو جاؤ، الگ الگ ہو جاؤ، کوئی کہیں رات رہے، کوئی کہیں رات رہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے
مشرکین مکہ کے اس عہد شکنی پر فتح مکہ کا ارادہ فرما لی. اب ہم مکہ پہ حملہ کریں, اب ہمیں مکہ حاصل کرنا ہے. ویسے تو 10 سالہ معاہدہ تھا, آپ سن چکے ہیں, جنگ بندی تھی, لیکن اب انہوں نے معاہدہ خود توڑ دیا. ادھر مشرکین مکہ کو پتہ چلا, بلکہ رات کو جب یہ واقعہ ہوا تو صبح ان کے جو سمجھدار لوگ تھے وہ پریشان ہو. بعض روایات میں آتا ہے کہ ابو سفیان کو اس واقعے کا علم نہیں تھا, بعض روایات میں آتا ہے علم تو تھا, اس سے پوچھا گیا, اس نے منع کیا تھا. اب صبح ان کو یہ ہوا کہ ہم نے تو معاہدہ توڑا ہے, اب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں چھوڑیں گی نہیں. ادھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے غور و فکر کے بعد پیغام بھیجا مکہ میں مشرکین مکہ کو کہ 3 چیزوں میں سے ایک چیز کو چن لو, یا تو جن جن کو تم نے قتل کیا ہے ان 23 آدمیوں کی دیت دے دو, خون بہا دے دو. دیت خون بہا کو کہتے ہیں, جو 100 اونٹ ہوتا ہے, 100 اونٹ یا اس کی قیمت ایک قتل کا خون بہا ہے. ویسے تو قتل کا بدلہ قتل ہے, لیکن اگر معافی ہو جائے تو پھر خون بہا ہے. تم دیت دے دو. اگر تم دیت نہیں دیتے پھر اس قبیلے قاتل قبیلے سے اظہار برات کر لو, الگ ہو جاؤ. اور اگر تم ان سے اظہار برات بھی نہیں کرتے پھر تمہارا ہمارا معاہدہ ختم. اور بڑی اصول کی بات ہے, بیوپار کی بات ہے, جرگے اور پنچایت کی بات ہے, قانون اور ضابطے کی بات ہے. ہم تمہیں موقع دے رہے ہیں, تم نے عہد شکنی کی ہے, یا تو اس عہد شکنی کی تلافی کرو, معافی بھی مانگو, خون بہا بھی دو. اور اگر یہ نہیں کرتے تو جن جو جرم کیا تم ان سے اظہار برات کرو. ہم جانے ہمارے قاتل جانے, ہم جانے ہمارے دشمن جانے, اور اگر تم یہ بھی نہیں کرتے تو پھر تمہارا ہمارا معاہدہ ختم. حضور علیہ السلام کا جب یہ پیغام گیا مشرکین مکہ کے پاس تو یہ بڑے جذبات میں آ گئے. انہوں نے کہا بنو بکر وہ تو کعبے کی تعظیم کرنے والے ہیں, ہم ان سے اظہار برات کیسے کر سکتے ہیں, دیت ہم کیسے دے سکتے ہیں, ہم کوئی دیت نہیں دیں گے, نہ اظہار برات کریں گے. جاؤ محمد سے کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم تمہارا ہمارا معاہدہ ختم. حضور کے قاصد واپس آ گئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر اس کی اطلاع دی. ادھر جلد بازی میں انہوں نے فیصلہ کیا. بعض اوقات جلد بازی کے فیصلے ندامت کا ذریعہ, شکست کا ذریعہ بنتے. ادھر انہیں ندامت ہوئی, انہوں نے سوچا کہ اب تو جنگ کرنی پڑے گی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ کرنا اب ہمارے بس میں نہیں. چنانچہ مشرکین مکہ نے کہا جناب ابو سفیان کو کہ تم جاؤ اور حضور سے جا کے معذرت کرو ان قتلوں پر, اور معاہدے کی تجدید کر کے آؤ, بلکہ مدت بڑھا کے آؤ. پہلے معاہدہ تھا 10 سال کا کہ 10 سال تمہارے اور ہمارے درمیان جنگ نہیں ہوگی, اس مدت کو بڑھا کے آؤ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے معذرت کر کے آؤ. ابو سفیان تیزی سے چلے, دوڑ پڑے وہاں سے. ادھر اللہ نے اپنے نبی کو وحی کے ذریعے اطلاع دے دی کہ ابو سفیان بھی آنے والے ہیں. حضور نے فرمایا کأنکم بأبی سفیان قد جاء یقول جدد العہد ورد فی الہدنہ وہو راجع بسخطہ. میرے آقا نے فرمایا ابو سفیان آنے والا ہے, وہ اعلان کرنے والا ہے معاہدے کی تجدید کریں, مدت بھی بڑھائیں, لیکن وہ ناراض ہو کے جائے گا, غصے میں جائے گا. ہم اس کی بات اب نہیں سنیں گے, اب معاہدہ نہیں کیا جائے گا, اب نہ اضافہ ہوگا نہ تجدید معاہدہ ہوگا, کچھ نہیں ہوگا. ابو سفیان آ گئے, مکہ میں پہنچے, اور مکہ میں پہنچ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر یہ عرض کیا کہ جو کچھ ہوا
ہمارا اس سے تعلق نہیں، ہم نادی میں معاہدے کی تجدید کے لیے آیا ہوں، توثیق کے لیے آیا ہوں، ہماری طرف سے معاہدہ برقرار ہے، بلکہ درخواست لے کے آیا ہوں کہ آپ اس معاہدے میں اضافہ فرما دیں، اس معاہدے کو لمبا کر دیں۔ حضور خاموش ہو گئے، یہ حضور کے سامنے آیا، حضور نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ان کی بیٹی سیدہ ام حبیبہ، سب کہہ دو رضی اللہ عنہ، ہماری ماں ہیں، ام المؤمنین ہیں، یہ امیر معاویہ کے والد ہیں ابو سفیان رضی اللہ عنہ، بعد میں مسلمان ہوئے اور اخلاص کے ساتھ اسلام قبول کیا۔ حضرت امیر معاویہ ان کے بیٹے ہیں، مسلمان ہوئے، اخلاص کے ساتھ اسلام قبول کیا۔ ان کی بیٹی سیدہ ام حبیبہ پہلے مسلمان ہو گئی تھی، انہوں نے حبشہ بھی ہجرت کی تھی۔ ان کا شوہر عبداللہ بن جحش غالباً وہ مرتد ہو گیا تھا، وہاں جا کر مسلمان ہوا، مرتد ہو گیا، عیسائی ہو گیا، تو نکاح ٹوٹ گیا۔ تو حضور نے انہیں پیغام نکاح بھیجا تھا جب یہ حبشہ میں تھی، انہوں نے وہ پیغام نکاح قبول کیا۔ حبشے کے بادشاہ حضرت نجاشی رضی اللہ عنہ نے وہ نکاح پڑھایا، حق مہر حبشے کے بادشاہ نے جیب سے ادا کی، اور حضور کی ازواج مطہرات میں سب سے زیادہ ان کی حق مہر تھی، سب سے زیادہ سونوں میں تھی، باقی تمام بیویوں کی حق مہر چاندی میں تھی، جس کو مہر فاطمی کہتے ہیں۔ 131 تولہ چاندی، 500 درہم، لیکن ان کی 400 مسقال، 400 دینار حق مہر تھی، کروڑوں میں بنتی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے نکاح میں تھی، اب یہ واپس بھی آ چکی تھی حبشہ سے، غزوہ خیبر پر یہ حبشہ والے واپس آ چکے، یہ میں بتا چکا ہوں، بیان بھی کر چکا ہوں۔ یہ اپنی بیٹی کے گھر گئے، باپ اپنی بیٹی کے گھر گیا، حضور کا بستر لگا ہوا تھا، اور جا کے حضور کے بستر پر بیٹھ گئے، ابھی مسلمان نہیں ہوئے۔ حضرت ام حبیبہ نے فرمایا ابا یہاں سے اٹھ جائیے، یہاں سے آپ اٹھ جائیے۔ کیوں؟ انکا امرأ مشرک نجس، آپ مشرک ہیں، مشرک ناپاک ہوتا ہے، آپ ناپاک ہیں، یہ پاک بستر ہے۔ فلم احب ان تجلس علی فراش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے باپ صحیح، لیکن آپ کا عقیدہ گندا ہے، آپ کے عقیدے میں فساد ہے، آپ شرک کرنے والے ہیں، آپ نجس ہیں، مشرک نجس ہوتا ہے، ناپاک ہوتا ہے، مجھے یہ گوارا نہیں ہے کہ تم حضور کے بستر پہ بیٹھو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاک بستر پہ تم بیٹھو، یہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر۔ یہ کہنے لگی، ابو سفیان کہنے لگے لقد اصابک بعدی شر، میرے بعد تجھے شر پہنچا ہے۔ بیٹی باپ سے کہتی ہے بل ہدانی اللہ للاسلام، مجھے شر نہیں پہنچا، مجھے خیر پہنچا ہے، مجھے اللہ نے اسلام کی ہدایت دی ہے، اسلام کی توفیق دی ہے۔ وَأَنْتَ يَا أَبَتِ سَيِّدُ قُرَيْشٍ وَكَبِيرُهَا كَيْفَ يَسْقُطُ عَنْكَ الدُّخُولُ فِي الْإِسْلَامِ وَأَنْتَ تَعْبُدُ حَجَرًا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ۔ ابا حیرت ہے، سردار ہے تو، قریشیوں کا سردار ہے، اتنی بڑی قوم کا تو سردار ہے، تیرا عقل کام نہیں کرتا، تو پتھروں کو پوجتا ہے جو نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں، ان کو پوجتا ہے۔ اسلام میں داخل کیوں نہیں ہوتا؟ تو مسلمان کیوں نہیں ہوتا؟ جناب ابو سفیان حضور کے پاس آئے، حضور نے کوئی جواب نہیں دیا۔ یہ حضرت ابو بکر کے پاس گئے، انہیں پتہ تھا کہ حضور کے وزیر ابو بکر اور عمر ہیں، اور حضور کے بعد مسلمانوں میں صحابہ میں مقام ابو بکر کا ہے۔ یہ حضور کی زندگی میں حضور کے صحابہ تو صحابہ، حضور کے دشمنوں کو بھی اس کا علم تھا، حضور کے دشمن بھی جانتے تھے، اس لیے ابو سفیان کسی اور کے پاس نہیں گئے۔ حضور کے بعد کس کے پاس آئے؟ سارے بولو، ابو بکر کے پاس، سیدنا ابو بکر صدیق کے پاس آ کر ان سے کہا ابو بکر
میں معاہدے کی تجدید کے لیے آیا ہوں، میں مدت بڑھانا چاہتا ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق بھی خاموش ہو گئے، یہاں سے بھی مایوسی ہوئی، کوئی رسپانس نہیں ملا، کوئی جواب نہیں ملا، کوئی سفارش نہیں ملی۔ پھر حضرت عمر کے پاس آ گئے، حضرت عمر سے کہنے لگے، عمر میں اس مقصد کے لیے آیا ہوں۔ حضرت عمر نے فرمایا، او ابو سفیان، واللہ لو لم اجد الا الزر لجاہدتکم بہ، میں تیری سفارش کروں، اگر مجھے اور کچھ نہ ملا، ایک لکڑی ہی مل گئی نا، میں اس سے بھی تمہارے خلاف جہاد کروں گا، اس سے بھی تمہارے خلاف لڑوں گا۔ مایوس ہو گئے ابو سفیان حضرت عمر سے، اب حضرت عثمان کے پاس گئے۔ دیکھو نا، یہ ترتیب ابو سفیان نے جو اختیار کی، اس لیے اختیار کی کہ حضور کے عہد نبوت میں صحابہ میں پہلا درجہ ابو بکر کا تھا، دوسرا عمر کا تھا، پھر عثمان و علی کا تھا۔ اب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس آ گئے، ان سے بھی آ کر وہی کہا، بلکہ کہا کہ آپ میرے رشتہ دار ہیں، سب سے قریبی رشتہ آپ سے ہے۔ ابو سفیان بھی بنو امیہ میں سے تھے، اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بھی بنو امیہ میں سے تھے، لہذا مدت بڑھوا دیجئے، معاہدے کی تجدید کرا دیجئے، تمہارے ساتھی میری بات نہیں مان رہے۔ حضرت عثمان نے بھی دو ٹوکا، جواری فی جوار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری پناہ حضور کی پناہ میں ہے، جس کو حضور پناہ دیں گے اس کو عثمان پناہ دے گا، جس کو حضور پناہ نہیں دیں گے میں بھی پناہ نہیں دوں گا، میں بھی پناہ نہیں دوں گا۔ ابو سفیان حضرت علی کے پاس آئے، سیدہ فاطمہ موجود تھی، حضور کی لخت جگر موجود تھی، سیدنا حسن معصوم بچے تھے، گھٹنوں کے بل چلنے والے تھے، اور بامبڑے جی میں بال پوندے، گھٹنوں کے بل چلنے والے تھے، وہ بھی سامنے چل رہے تھے، کھیل رہے تھے۔ جناب ابو سفیان نے آ کر حضرت سیدہ فاطمہ سے فرمایا، فاطمہ تم بنت رسول ہو، اللہ کے نبی کی لخت جگر ہو، پیاری بیٹی ہو۔ یاد رکھو، حضور کی 4 بیٹیاں تھیں، 3 پہلے فوت ہو چکی تھی، یہ اکیلی تھی، سب سے چھوٹی تھی، حضور کو پیاری تھی۔ تم حضور کو سفارش کر دو، میں معاہدہ کی تجدید چاہتا ہوں، میں مدت بڑھانا چاہتا ہوں۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، انا امرات، میں ایک عورت ہوں، میں کیسے تیرے معاہدے کو بڑھا سکتی ہوں، گھٹا سکتی ہوں؟ انکار کر دیا۔ ابو سفیان کہنے لگے، چلیے اپنے اس بیٹے سے ہی کہہ دیجئے، حسن سے کہہ دیجئے، اگر آج یہ مجھے پناہ دے دے تو یہ عرب کے سب سے بڑے سردار بن جائیں گے، پورے عرب میں ان کا چرچا ہوگا، ان سے کہیے کہ یہ مجھے پناہ دے دیں اور اس معاہدے کو برقرار رکھ لے۔ انہوں نے بھی انکار کر دیا، سیدہ فاطمہ نے اپنے بیٹے کے لیے بھی انکار کر دیا۔ پھر حضرت علی سے فرمایا، بعض روایات میں آتا ہے پہلے ابو بکر کے پاس گئے، پھر عمر کے پاس گئے، پھر عثمان کے پاس گئے، پھر حضور کے پاس گئے، حضور کے خاموش ہونے پر پھر حضرت علی کے پاس آئے۔ حضرت علی سے کہا، علی میری مشکل کو تم دیکھ رہے ہو، میں پھنسا ہوا ہوں، مجھے نکالو، میرے مسئلے کا کوئی حل بتاؤ، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں بھی تجھے پناہ نہیں دے سکتا، مدت نہیں بڑھا سکتا، معاہدے کی تجدید نہیں کر سکتا، ہاں اس نے کہا کہ پھر مجھے نکالو تو صحیح، کیسے نکلوں؟ کہا ایک طریقہ ہے، حضور کے سامنے کھڑے ہو کر اعلان کر دو، جب مسلمان موجود ہوں، صحابہ موجود ہوں، حضور موجود ہوں، کھڑے ہو کر اعلان کر دو کہ ہم نے مسلمانوں کو پناہ دی، میں نے معاہدے کو برقرار رکھا ہے، اور چلے جاؤ، اب اللہ کے نبی کی مرضی، وہ جو چاہیں گے کریں گے۔ ابو سفیان کہنے لگے، اس سے مجھے بھی کوئی فائدہ ہوگا؟ آپ نے فرمایا، اس سے تجھے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، لیکن اس کے بغیر چارہ کار بھی نہیں ہے،
اور کوئی صورت بھی تیرے پاس نہیں ہے، تیرے پاس اور کوئی آپشن بھی نہیں ہے۔ جناب ابو سفیان نے یہی کیا اور چلے گئے۔ جب مکہ میں پہنچے، 8 دن کا سفر تھا یہ، جب مکہ میں پہنچے رات کا وقت تھا، بیگم ساتھ ہی بیٹھی تھی، ایک ہی چارپائی پہ بیٹھے تھے۔ ان کی بیگم کا نام تھا ہندا، ہندا بنت عتبہ۔ اس نے پوچھا کیا کر کے آیا ہے؟ انہوں نے پورے حالات بتلائے کہ یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، ابو بکر کے پاس گیا ہوں، عمر کے پاس گیا ہوں، عثمان کے پاس گیا ہوں، حضور کے پاس گیا ہوں، پھر علی کے پاس گیا ہوں، علی نے مجھے یوں کہا، میں نے یوں کیا۔ جب ہندا نے یہ سنا تو اس نے اپنی لات ماری اس کے سینے میں، ابو سفیان کے سینے میں۔ انہوں نے کہا علی نے تو تجھے بدھو بنایا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے تو تجھ سے ایسا کام کروایا جس کا کوئی فائدہ ہی نہیں، تجھے تو کوئی فائدہ نہیں۔ کہنے لگا اس کے سوا کوئی چارہ بھی تو نہیں تھا، کیا کرتا؟ صبح مکہ کے مشرکین کو بتایا، سب نے یہی کہا کہ تو نے عبث سفر کیا، تو کوئی ہمارے لیے خوشی کی خبر نہیں لایا، خیر کی خبر نہیں لایا، کوئی امان نہیں لایا، معاہدے کی تجدید نہیں کی تو نے۔ اللہ کے نبی نے معاہدہ نہیں توڑا، معاہدہ انہوں نے توڑا۔ حضور نے پھر بھی انہیں موقع دیا اس معاہدے کو حضور برقرار رکھیں، لیکن یہ پھر بھی نہیں مانے۔ اب پچھتائے کیا ہو جب چڑیاں چگ گئیں کھیت، بات کے پچھتاوے سے کیا ہوتا ہے؟ اب حضور نے انکار فرما دیا۔ اللہ کی منشا یہی تھی کہ مکہ فتح ہو۔ حضور نے مکے کے فتح کی تیاری شروع فرما دی، مشورے شروع کر دیے۔ حضرت ابو بکر کو بلایا، لمبی دیر ان سے مشورہ کیا، پھر انہیں ایک طرف بٹھایا۔ حضرت عمر کو بلایا، لمبی دیر ان سے مشورہ کیا، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ حضرت ابو بکر کی رائے یہ تھی ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیں، آپ کے رشتہ دار ہیں، خود ہی مسلمان ہو جائیں گے۔ حضرت عمر سے پوچھا، حضرت عمر کی رائے یہ تھی یا رسول اللہ یہ وہی تو ہے جنہوں نے آپ کو شاعر، ساحر، کاہن، مجنون و دیوانہ کے القاب دیے تھے، اب وقت ہے، موقع ہے، حملہ کریں اور مکہ فتح کریں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا حضرت ابو بکر سے، ابو بکر تو نرم دل آدمی ہے، تیری مثال ابراہیم علیہ السلام جیسی ہے۔ اور حضرت عمر سے فرمایا تیری مثال حضرت نوح علیہ السلام جیسی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا ان تعذبہم فإنہم عبادک، اگر آپ ان کو عذاب دیں تو آپ کے بندے ہیں، وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اگر آپ ان کو معاف کر دیں تو آپ غفور الرحیم ہیں۔ اور حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا تھا لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، یا اللہ زمین پہ کسی کافر کا گھر نہ چھوڑ۔ بہرحال آپ نے خاموشی سے تیاری شروع کر دی، لیکن تاکید کی کہ دیکھو مشرکین مکہ کو پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ ہم ان پر حملہ کرنے والے، بس انہیں اسی وقت پتہ چلے جب ہم سامنے کھڑے ہوں۔ یہ ایک جنگی تدبیر ہے۔ حضور بہترین کمانڈر ان چیف تھے، کائنات میں آپ جیسا کوئی کمانڈر ان چیف بھی کوئی نہیں۔ آپ اس خبر کو چھپانا چاہتے تھے اور چھپایا حضور علیہ السلام نے اس خبر کو، اور اللہ سے دعا بھی کی اور کہا الہ العالمین خذ علی اسماعہم وابصارہم فلا یروننا الا بغتا ولا یسمعون بنا الا فجاء، یا اللہ وہ ہمیں دیکھ نہ سکے، ان کے جاسوس ہماری خبر کو سن نہ سکے، وہ ہمیں اسی وقت دیکھیں جب ہم سامنے کھڑے ہو، اور وہ اسی وقت انہیں ہماری اطلاع ملے جب وہاں ہم پہنچ چکے ہوں۔ اچانک ہم وہاں پہنچے تب انہیں پتہ چلے۔ اللہ نے اپنے نبی کی دعا قبول فرمائی، انہیں کوئی نہیں پتہ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تیاری شروع فرما دی۔ روانگی سے قبل آپ نے ایک سریہ بھیجا چند صحابہ کرام کا، مکہ سے، مدینہ سے 36 میل کے فاصلے پر۔
لوگوں نے سمجھا حضور بھی اسی طرف جانے کی تیاری کر رہے ہیں. آپ نے دیہاتوں کے مسلمان بھی بلوا لیے. آپ نے اعلان فرما دیا کہ جو اللہ پہ ایمان رکھتا ہے وہ اس رمضان میں مدینے آ جائے. یہ جو واقعہ ہوا تھا یہ شعبان 8 ہجری میں ہوا تھا. آپ نے رمضان میں لوگوں کو بلا دیا. آپ نے مخفی رکھا ہوا تھا معاملہ. اس دوران ایک بڑا عجیب واقعہ رونما ہو گیا. ایک صحابی تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے, ان کا نام تھا حاطب بن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ. مکہ سے ہجرت کر کے مدینے آئے تھے. مخلص صحابی تھے, بہت ہی مخلص تھے, بدر کے شرکاء میں سے تھے. اللہ نے اپنے نبی پہ وحی کی کہ ایک عورت حاطب بن ابی بلتع کا مشرکین مکہ کے نام خط ہے, وہ خط لے کے جا رہی ہے, روضۃ الخاخ کے مقام پہ پہنچی ہے, اپنے صحابہ کو بھیجیے اور جا کر وہ اس سے خط لے آئیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 2 صحابہ کو, حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ کو اور حضرت علی بن ابی طالب کو, اور بعض روایات میں آتا ہے حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ کو, بعض روایات میں آتا ہے ابو مرثد رضی اللہ عنہ کو. ان 2 صحابہ کو بھیجا کہ جاؤ روضۃ الخاخ کے مقام پہ ایک عورت ملے گی, اس کے پاس خط ہے, وہ خط لے کے آؤ. انہوں نے گھوڑے دوڑائے, اس مقام پہ پہنچے, عورت مل گئی. اس سے کہا خط دو. اس نے کہا میرے پاس تو کوئی خط نہیں, میرے پاس تو کوئی خط نہیں. صحابہ کو اللہ کے نبی کے فرمان پر پورا یقین تھا. حضرت علی رضی اللہ عنہ, حضرت زبیر رضی اللہ عنہ یا ان کے ساتھی کہنے لگے یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی جملہ میرے آقا کی زبان اطہر سے نکلے اور وہ غلط ہو. ممکن ہی نہیں. تیرے پاس خط ہے, خط نکال کے دے. جاسوسیاں یوں بھی ہوتی ہیں, مجھے وہ خط نکال کے دے. اس نے کہا میرے پاس خط نہیں. انہوں نے کہا حضور نے ہمیں فرمایا ہے, اور حضور غلط نہیں فرما سکتے. خط نکال کے دو ورنہ ہم تیرے کپڑے اتار کر تیری جامہ تراشی لیں گے. جب اس عورت نے دیکھا کہ یہ مجھے نہیں چھوڑتے تو اس نے اپنے سر کے بال کھولے, بالوں کے جوڑے سے خط نکال کے دے دیا. حضور کی بات سچی نکلی, خط برآمد ہو گیا. اس کو گرفتار کیا اور گرفتار کر کے لے آئے مدینہ منورہ. یہ عورت مکہ سے مانگنے کے لیے آئی ہوئی تھی, گویہ تھی, بھیک مانگنے آئی ہوئی تھی. خط برآمد ہوا, خط دیکھا تو مخلص صحابی حاطب ابن ابی بلتع رضی اللہ عنہ کا خط تھا. مشرکین مکہ کے نام, صفوان کے نام, عکرمہ بن ابی جہل کے نام اور لوگوں کے نام. اور اس میں اطلاع دی گئی تھی کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آل مکہ پر حملہ کرنے والے ہیں اور تم حضور کے لشکر کو روک نہیں سکو گے. اللہ اپنے نبی کی مدد کریں گے, فتح عطا فرمائیں گے, کامیابی عطا فرمائیں گے. یہ خط برآمد ہوا. یہ تو جنگی راز کا افشا تھا. اس پہ تو کورٹ مارشل بنتا ہے. کورٹ مارشل سنا ہے نا, فوجیوں میں کوئی جرم کرے تو کورٹ مارشل, بلکہ یہ تو بغاوت ہے. جب یہ خط ملا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اچھا نافق حاتم, حاتم منافق ہو گیا. یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجیے میں اس کی گردن اڑاؤں. اتنے سنگین جرم پر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر تحقیق کے کوئی بات نہیں کی, کوئی جواب نہیں دیا. حاتب کو بلایا, حاتب تم نے خط بھیجا ہے. یا رسول اللہ بالکل بھیجا ہے. کیوں بھیجا ہے؟ حضور تو چھپانا چاہتے تھے, مشرکین مکہ کو پتہ ہی نہ چلے. فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں جتنے لوگ بھی مکہ سے ہجرت کر کے آئے سب کی وہاں پر رشتہ داریاں ہیں, مکہ میں رشتہ داریاں ہیں.
اگر ان کے بچے، ان کی جائیدادیں وہاں موجود ہیں تو کوئی نہ کوئی ان کا خیال رکھنے والا ہے۔ میں مکہ سے ہجرت کر کے آیا ہوں لیکن میرا کوئی رشتہ دار وہاں نہیں ہے، میں نے تو اپنے آپ کو ان میں داخل کیا ہوا ہے، اپنے آپ کو ان میں چمٹایا ہوا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ اللہ نے آپ سے مدد کا وعدہ کیا ہے، مکہ تو فتح ہوگا ہی ہوگا۔ میرے دل میں یہ آیا کہ میں مکے والوں پہ کوئی احسان کر دوں تاکہ وہ میری بیوی اور میرے بچوں کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ اللہ کی قسم اس کے علاوہ میری اور کوئی نیت نہیں تھی، میں نے تو اس لیے خط لکھا۔ دیکھو نیت ٹھیک ہے، عمل خراب ہو گیا، عمل بڑا خطرناک ہو گیا ہے، لیکن نیت صحابی کی غلط نہیں۔ حضور نے فرمایا صدق حاتم، حاتم نے سچ کہا، یہ بالکل سچ کہہ رہا ہے، آپ نے کوئی سزا نہیں دی۔ انہوں نے خود توبہ کی، استغفار کیا۔ غلطی ہو جاتی ہے اور غلطی ہو جانے پہ توبہ اور ندامت سے اللہ گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، اللہ نے فرمایا جو شرمسار ہو گیا، توبہ کی، پھر اچھے اعمال کیے، اللہ ان کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتا۔ حضرت عمر نے کہا میں اس کو قتل کروں، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا عمر تجھے نہیں پتا کہ حاتب بدریوں میں سے ہیں، اہل بدر میں سے ہیں، اور اللہ تعالی نے فرما دیا اہل بدر کے بارے میں اعملوا ما شئتم قد غفر اللہ لکم۔ جتنے صحابہ بدر میں شریک تھے ان کے بارے میں اللہ نے اعلان کیا تم جو چاہو کرو، آج کے بعد میں نے تمہارے گناہ معاف کر دیے۔ چھوٹی موٹی غلطیاں اس سے تمہارا کچھ نہیں بگڑے گا۔ محبوبوں کی اگر کوئی چھوٹی موٹی غلطی ہو تو اس غلطی پر ان کی خوبیاں غالب آ جایا کرتی ہیں۔ اور لوگوں اگر پیغمبر کے صحابہ سے کبھی کوئی غلطی سرزد ہو گئی، ایک تو نیت خراب نہیں تھی، اخلاص والے لوگ تھے، تقوی والے لوگ تھے، نیت ٹھیک تھی، نیت خراب نہیں تھی، دوسرا ندامت ہوئی، اس غلطی پر برقرار نہیں رہے، ان کی اس غلطی پر ان کی نیکیاں غالب آ گئیں۔ لہذا صحابہ کو برا بلا نہ کہو، ان کی نیکیاں اس سے کہیں زیادہ ہیں، ان کے اعمال اس سے کہیں زیادہ ہیں۔ تو حضور نے اسے قبول فرما لیا، ان کے عذر کو قبول فرما لیا۔ اور پھر چند دن بعد میرے آقا نے فتح مکہ کے لیے مدینہ سے مکے کا سفر فرمایا۔ 10 رمضان المبارک سن 8 ہجری کو آپ قافلہ لے کے نکلے۔ باقی انشاءاللہ آئندہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام مرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سنت قد عظمت فللأمجاد بانيها، ومن يسعى إلى العليا بما فيها